اور پھر آگے دیکھیں کہ 3 مرتبہ، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. اس سے پتہ کیا چلتا ہے، یہ کنٹراڈکشن نہیں اور ہمیں کنفیوژن نہیں ڈالی گئی کہ 1 دفعہ دھوئیں یا 2 یا 3 کیا کریں اور کیا نہیں. مطلب یہ کہ میکسیمم 3 اور اس سے کم، اگر کسی کے پاس کم پانی اور 2 دفعہ دھونا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ 1 دفعہ تو لازمی دھونا ہے. 1 دفعہ دھونا فرض ہے، 2 دفعہ کی اجازت ہے، اور 3 دفعہ مسنون ہے، پسندیدہ ہے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء. یہ حضرت عثمان کے غلام ہیں حمران، یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا عثمان ابن عفان کو دعا بإناء کہ ایک برتن منگوایا. فافرغ علی کفیہ تو انہوں نے انڈیلا اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرار 3 مرتبہ، یعنی 3 دفعہ انڈیل کے ہاتھوں کو دھویا. فغسلہما پھر ان دونوں کو دھو دیا. ثم ادخل یمینہ پھر داخل کیا اپنا دایاں ہاتھ فی الاناء برتن کے اندر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا برتن ہو کہ جس سے بار بار انڈیلنا ممکن نہ ہو تو سب سے پہلے انسان ہاتھ دھو لے. جب ہاتھ پاک ہو جائے تو پھر برتن کے اندر سے ہی پانی لے کے کلی اور منہ وغیرہ دھو لے. مدمدہ کلی کی، واستنثر ناک صاف کیا. ثم غسل وجہہ پھر دھویا چہرہ اپنا 3 مرتبہ. ویدیہ اور اپنے دونوں ہاتھ الی المرفقین اپنی دونوں کوہنیوں تک 3 مرار 3 مرتبہ. ثم مسح پھر مسح کیا برأسہ اپنے سر کے ساتھ. ثم غسل پھر دھویا رجلیہ اپنے دونوں پاؤں کو 3 مرار 3 مرتبہ. الی الکعبین ٹخنوں تک، یعنی پاؤں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا. ثم قال پھر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تودع جس نے وضو کیا نحو طریقے پر وضوئی میرے وضو کے، ہاذا اس جس نے میرے اس طریقے کے مطابق وضو کیا. ثم صلی پھر نماز پڑھی رکعتین 2 رکعتیں. لا یحدث نہیں باتیں کرتا فیہما ان میں نفسہ اپنے آپ سے. غفر لہ بخش دیے گئے اس کے لیے ما تقدم جو پہلے ہوئے من ذنبہ اس کے گناہوں میں سے. یعنی اگر کوئی شخص ایسا وضو کرتا ہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہ کیا تھا حضرت عثمان بن عفان نے کر کے دکھایا، اور پھر آپ کی حدیث بیان کی کہ پھر انسان نماز پڑھے اور اس نماز میں اپنے آپ سے باتیں نہ کرے، یعنی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس نماز کا کہ پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اس مثال پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں یا ہماری زندگی کی کتنی نمازیں ایسی ہیں جو اس طریقے پر ہوئی ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بات نہ ہو یا کچھ اور نہ سوچے انسان. وعن ابراہیم قال قال صالح بن کیسان قال ابن شہاب ولكن عروة يحدث عن عمران فلما تودع عثمان. یعنی ایک اور روایت میں کیا آتا ہے کہ جب حضرت عثمان نے وضو کر لیا قال تو کہا الا احدثکم حدیثا کیا میں تم کو ایک حدیث نہ بتاؤں. لولا آیت ما حدثتکموہ اگر وہ آیت نہ آتی قرآن پاک میں جو پیچھے گزر چکی، ابھی پڑھوں گی میں اس کو، تو میں یہ حدیث تم کو کبھی نہ بتاتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کردہ علم اپنی ذات اور اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے نہیں بتایا کرتے تھے، یا اپنے آپ کو عالم کہلوانے کے لیے نہیں، بلکہ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے جو ان پر عائد ہوتا تھا. یعنی وہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ مجھے شوق نہیں کہ میں تمہیں بلا ضرورت علم دیتا رہوں، کہ تم نہیں چاہتے اور میں تمہارے سروں پہ مسلط رہوں یا تمہیں میں حدیثیں ہی سناتا رہوں. میں اس لیے یہ علم آگے پہنچا رہا ہوں، اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھے قرآن پاک کی اس آیت کا ڈر ہے. آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بھی ہر شخص نے قرآن پڑھ رکھا ہے، اکثریت نے ترجمے سے پڑھ لیا ہے، اور اگر ترجمے سے نہیں تو ناظرہ تو سب نے تقریباً پڑھا ہوا ہوگا، اور زندگی میں کئی ختم فرمائے ہوں گے. لیکن ہماری نظروں سے یہ آیتیں کیوں نہیں گزری؟ یا امت مسلمہ جو دن رات قرآن کے مطالعے میں مصروف ہے، یہ ان آیتوں پہ غور و فکر کیوں نہیں ہوتا؟ کئی ایک صحابہ کرام یہی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں اگر قرآن پاک میں یہ آیتیں نہ ہوتی تو میں تم کو یہ نہ بتاتا. یعنی میرا علم جو میرے پاس ایک امانت ہے، اس امانت کو دوسروں تک پہنچانے میں بے چین رکھتی ہے مجھے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگے پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی ہے ہم پر، دوسروں کو سکھانے کی.
اگر والدین جو سیکھے ہوئے ہوں وہ آگے اولاد کو سکھائیں، پھر وہ اپنی، تو آپ دیکھیں کہ اگر کتابوں سے علم نہ بھی آئے تو بھی جو عملی نمونے ہیں، اگر ماں باپ اپنی اولاد کو دوسرا مال و دولت جمع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی ورثے میں چھوڑ جائیں ان کے لیے، تو بھی زوال کی یہ حالت نہ ہو جو آج ہو چکی ہے۔ اور وہ آیات کیا ہیں ان کا ترجمہ بتا دیتی ہوں، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی آیات کو اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم ان کو کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ پیچھے بھی آیت گزر چکی ہے۔ پھر دوسری روایت میں جو ذرا تفصیلی ہے کہ حضرت عثمان نے وضو کرنے کے بعد یہ فرمایا اور پھر حدیث بیان کی، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يتوضأ رجل، نہیں وضو کرتا کوئی شخص، یحسن وضوءہ، جو وضو کرے عمدہ طریقے سے، ویصلی الصلاۃ، اور نماز پڑھے، یعنی یحسن وضوءہ وصلاتہ مراد ہے کہ اپنا وضو بھی اچھی طرح کرے اور نماز بھی اچھی طرح پڑھے، الا غفر له ما بینہ وبین الصلاۃ، تو بخش دیے جاتے ہیں اس کے لیے جو اس کے درمیان ہے اور اس کی نماز کے درمیان، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیان کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، حتی یصلیھا، یہاں تک کہ وہ اس نماز کو پڑھ لیتا ہے۔ قال عروہ کہتے ہیں الآیہ، آیت کون سی ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، آخر تک۔ باب الاستنثار فی الوضوء، وضو میں ناک صاف کرنا۔ ذکرہ عثمان و عبداللہ بن زید و ابن عباس رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جس میں ناک صاف کرنے کا ذکر ہے۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو ادریس انه سمع ابا هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تودع، جس نے وضو کیا، فلیستنثر، پس چاہیے کہ ناک صاف کرے، ومن استجمر، اور جو کوئی ڈھیلے لے یعنی مٹی سے اپنا بدن صاف کرنا چاہے، نجاست صاف کرنا چاہے، فلیوتر، پس چاہیے کہ طاق تعداد میں لے، وطر لے، یعنی 1 یا 3 یا 5، یعنی طاق عدد استعمال کرے۔ باب الاستجمار وطرن، طاق تعداد میں ڈھیلے لینا، استجمار۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تودع، جب وضو کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فلیجعل فی انفہ ماء، پس چاہیے کہ ڈالے اپنے ناک میں پانی، ثم لینتثر، پھر چاہیے کہ ناک صاف کرے، ومن استجمر، اور جو کوئی ڈھیلے لے، فلیوتر، پس چاہیے کہ وطر تعداد میں لے، یعنی آڈ نمبر پہ لے، فاذا استيقظ، اور جب جاگے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، من نومہ، اپنی نیند سے، یعنی جب کوئی شخص تم میں سے سو کر اٹھے، فلیغسل یدہ، تو چاہیے کہ اپنا ہاتھ دھو لے، قبل ان یدخلہا، اس سے پہلے کہ داخل کرے اس کو، فی وضوئہ، اپنے وضو کے پانی میں، فإن أحدكم، کیونکہ تم میں سے ایک، لا یدری، نہیں جانتا، أین باتت یدہ، کہ کہاں رات گزاری اس کے ہاتھ میں، یعنی سوتے ہوئے اسے نہیں پتا کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا۔ ہاتھ سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلے دھونا لازم ہے، یعنی کسی بالٹی یا بکٹ، مگ وغیرہ میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے جب تک کہ سب سے پہلے ہاتھوں کو صاف نہ کر لیا جائے۔ اینا سے مراد یہ کہ پاک جگہ یا ناپاک جگہ، ضروری نہیں کہ ناپاک جگہ پر ہی ہاتھ پڑا ہوگا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے، کیونکہ گندا ہاتھ اگر پانی کی بالٹی میں پڑ جائے گا تو ساری بالٹی گندی ہو جائے گی۔ باب غسل الرجلین، باب دونوں پاؤں کا دھونا، ولا یمسح علی القدمین، اور نہ مسح کرے قدموں پر، جرابوں پر تو اجازت ہے لیکن خالی پاؤں پر مسح کی اجازت نہیں۔ قرآن پاک کی آیت تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں، یہاں پر حدیث ہے۔ حدثني موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم عنا، پیچھے رہ گئے ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی سفرۃ، ایک سفر میں، فادرکنا، پھر آپ نے پا لیا ہم کو، یعنی ہمارے تک آ پہنچے، وقد ارہقنا العصر، اور تاخیر ہو رہی تھی ہم کو عصر میں، یعنی عصر کی نماز دیر ہو رہی تھی اس کو، فجعلنا، تو کیا ہم نے، نتودع، ہم وضو کر رہے تھے، یعنی ہم نے وضو کرنا شروع کر دیا، ونمسح علی ارجلنا، اور مسح کر رہے تھے اپنے پاؤں پر، یعنی پاؤں دھونے کی بجائے گیلا ہاتھ پاؤں پہ پھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ کرتے ہوئے دیکھا، فنادا،
تو پکارا بِأَعْلَى صَوْتِهِ اپنی بلند آواز سے وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے مرتين او ثلاثا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ. یہ سفر کہا جاتا ہے کہ حجۃ الوداع سے واپسی کا سفر تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پاؤں دھونے کا حکم آخری حکم ہے. یہ آخری کی بات میں نے اس لیے کی کہ جس طرح قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حکم کے کئی درجے ہیں. پہلے 1 مرتبہ آتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور آیت آ جاتی ہے، پھر تیسری آیت کچھ اور آ جاتی ہے. احادیث میں بھی یہ ترتیب آپ کو ملے گی. اور بعض اوقات بظاہر کچھ چیزوں میں کنٹرڈکشن نظر آتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی کہ بعض احکامات منسوخ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کتاب میں کیوں ہیں؟ جیسے بعض آیات منسوخ ہوئیں لیکن وہ قرآن میں موجود ہیں، علمی امانت کے طور پر ان کو بھی جمع کیا گیا. اور یہ بعض اوقات چھوٹے موٹے مسائل میں جو اختلافات نظر آتے ہیں، ایک فقہ کے صاحب کچھ کہتے ہیں، دوسرے کے کچھ، تیسرا کچھ اور کہتا ہے، تو اس میں بھی بعض اوقات یہ چیز بھی سبب ہوتی ہے کہ ایک پہلے والے حکم کو لے لیتا ہے اور دوسرا دوسرے حکم کو لے لیتا ہے. اور جب تک دونوں اخلاص نیت سے اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے، دونوں ہی حق پر ہیں. اور یہ دین کی وسعت ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین 23 سال میں سکھایا، 1-2 دن میں نہیں. اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ کچھ چیزیں تو مکہ میں سکھائیں جو احکامات کم تھے. مدینہ میں جب آپ تشریف لائے تو اس میں نہ صرف یہ کہ مدینہ کے لوگوں نے سیکھا، بلکہ آپ کے پاس مختلف علاقوں کے وفد آتے رہتے تھے. جیسے وفد عبدالقیس کا آپ نے سنا، اس کے علاوہ اور وفود بھی آیا کرتے تھے. مثال کے طور پر وہ مزفت اور مقیر اور وہ جو شراب کے برتنوں کی بات ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے وہ برتن استعمال کرنے سے منع نہیں کیا. جب شراب حرام ہوئی تو ابتدا میں وہ برتنوں کا استعمال بھی بند کر دیا گیا، بعد میں ان تمام برتنوں کے استعمال کی اجازت دی گئی، یعنی شراب کے لیے نہیں، کسی اور کام کے لیے. کیونکہ وہ برتن بنانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا تھا، کسی کو پینٹڈ ہوتا، کوئی بالوں اور مختلف چیزوں سے ملا کے بنایا ہوتا تھا. تو اس دور میں چونکہ وہ مخصوص برتن شراب کے لیے استعمال ہوتے، اس لیے آپ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو برتن دیکھ کے تمہیں اس چیز کی ٹیمپٹیشن اور تم دوبارہ ایک غلط کام میں پڑ جاؤ، اس لیے اس کو بھی چھوڑ دو، سد ذرائع کے طور پہ. لیکن بعد میں ان برتنوں کا استعمال آپ نے جائز قرار دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ کے پاس رہتے، سیکھتے اور چلے جاتے. وہ جا کے اپنے اپنی قوم کو وہی چیزیں سکھاتے جو آپ اس دور میں ان کو بتاتے. مکہ کا اگر آپ وہ میپ دیکھیں تو میلوں پہ، سینکڑوں میلوں پہ پھیلی ہوئی جگہ ہیں جہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں. اب ایک دفعہ ایک آ کے جو کچھ سیکھ کر چلا گیا، اس نے کیا کیا؟ وہی سکھانا شروع کر دیا اور اس سے وہی لائن آگے چل پڑی. وہ غلط نہیں کر رہا، وہ جو اس کے پاس ہے وہ وہی سکھا رہا ہے. دوسرا جو ہے وہ 2 سال بعد 3 سال بعد آیا، جبکہ حکم میں کچھ تبدیلی آ چکی تھی. اس نے وہ سیکھا اور وہ عمل کیوں کر رہا تھا جو کچھ آپ نے فرمایا تھا. لیکن بعد میں جب یہ ساری روایات جمع کی گئیں تو کچھ چیزوں میں کنٹرڈکشن نظر آئی. اور یہ کیا تھی؟ ایک بالکل نیچرل سی چیز تھی، ایک فطری سی چیز تھی. لہذا علماء نے ناسخ اور منسوخ پر حدیث میں بھی کتابیں لکھی کہ کون سی احادیث جو ہیں وہ پہلے دور کی ہیں اور کون سی جو ہیں وہ بعد کے دور کی. اور اس میں پھر اجتہادی اختلاف بھی ہوا. اس میں ہمیں کسی کو بھی بلیم کرنے کی یا کسی کو حقیر کرنے کی یا کسی کو کم علم ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا اجر اور ان کی جد و جہد اور ان کی محنت اور مقام اور درجہ سب اللہ کے ہاں انشاءاللہ محفوظ ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ وقت کے ساتھ جب ایک چیز بہتر نظر آئے تو اس میں سے ہم اس کو اختیار کر لیں کہ اس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. لیکن اگر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے کرنے میں بھی حرج نہیں، کیونکہ یہ افضل اور غیر افضل، راجی اور مرجوح کا معاملہ ہوتا ہے، نہ کہ حلال اور حرام کا. تو یہ تھوڑی سی تمہید میں نے اس لیے رکھی کہ بعض اوقات یہ جو حدیث کے ساتھ آتا ہے نا کہ یہ فلاں سفر میں یہ بات ہوئی، یہ اس چیز کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ پہلے دور کی بات تھی یا بعد کے دور کی. اس سے احکامات کو متعین کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. باب المضمضۃ فی الوضوء، وضو میں کلی کرنا. قالہ ابن عباس و عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ہے کہ وضو میں کلی کرنا کیا یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ بعض نے کہا فرض ہے، بعض نے کہا سنت ہے. لیکن چونکہ قرآن پاک میں فرض 4 ہی بتائے گئے ہیں، اس لیے کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ مسنون ہے. اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور پانی کم ہے یا ایسا پانی ہے کہ جس سے کلی نہیں کی جا سکتی، یعنی پینے کو دل نہیں چاہتا. بعض اوقات آپ دیکھیں نا، جیسے آپ کسی نہر میں ہیں یا کچھ پانی میں مٹی نظر آ رہی ہے تو مٹی مل جانے سے پانی تو ناپاک نہیں ہوتا، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی طبیعت نہیں مان رہی کہ آپ اس سے کلی کریں، تو کیا آپ کا وضو ہو جائے گا؟ اب اس مسئلے پہ آپ کو سوچنا پڑے گا. تو اس میں یہ ہے کہ جو راجح رائے ہے، راجح کی بات اب میں کر رہی ہوں کہ کلی کے نہ کرنے سے وضو ہو جاتا ہے. لیکن بعض ائمہ کے نزدیک کیا ہے کہ کلی کرنا فرض ہے. مثال کے طور پہ امام احمد بن حنبل اور اہل حدیث کے نزدیک کلی فرض ہے، لیکن دوسرے علماء کے نزدیک سنت ہے.
تو انہوں نے فرض کیوں قرار دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور دوسرے کیوں کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے؟ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، آپ اس میں سے جس کو بھی چاہیں اختیار کر لیں۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عطاء بن یزید عن حمران مولا عثمان بن عفان انہ رأى عثمان دعا بوضوء۔ یہاں پھر حضرت عثمان کے وضو کا قصہ بتایا گیا، صرف حدیث پڑھوں گی، اس میں چونکہ کلی کا ذکر ہے اس لیے وہ کلی کو فرض قرار دیتے ہیں، اور امام بخاری کی بھی یہی رائے ہے۔ لیکن پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں کہ امام بخاری کے اجتہادات ان کے اپنے ہیں، ان کو ماننا ہم پہ فرض نہیں ہے۔ انہ رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما 3 مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہی تھا، اور آپ کے جو وضو کا اصل طریقہ تھا وہ یہی تھا، لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 مرتبہ بھی ملتا ہے، 1 مرتبہ بھی ملتا ہے، اور اس میں ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ملتا ہے، الگ الگ بھی ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے سٹینڈرڈ طریقہ، ایک آئیڈیل طریقہ، لیکن ہمیشہ حالات آئیڈیل نہیں ہوتے، ہمیشہ آپ کو ہر چیز میسر نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں جب حالات موافق نہ ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منیمم ہم کتنا کر لیں، یعنی منیمم کتنا ہو جائے کہ ہماری نماز ادا ہو جائے۔ تو منیمم میں کیا ہے؟ اگر کلی یا ناک میں پانی ڈالنے کے لیے نہیں ہے پانی، یا ایسا نہیں کہ آپ ڈال سکیں، اور صرف اتنا ہے کہ ایک دفعہ منہ دھو لیں، ایک دفعہ بازو اور ایک دفعہ پاؤں دھو لیں اور مسح کر لیں، تو بھی وضو ہو جائے گا جس سے آپ نماز ادا کر سکیں۔ لیکن اگر آپ گھر میں ہیں، پانی موجود ہے، تو پھر وضو کا طریقہ وہی اختیار کریں جو یہاں حضرت عثمان نے بتایا ہے۔ باب غسل الاعقاب وکان ابن سیرین یغسل موضع الخاتم اذا توضأ۔ باب غسل الاعقاب، ایڑیاں دھونے کا باب۔ وکان ابن سیرین، اور ابن سیرین جو تھے وہ انگوٹھی کی جگہ بھی دھوتے تھے، یعنی اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے کسی نے، اور مردوں کی انگوٹھی عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے نگ والی ہوتی ہے اور ایک خاص جگہ گھیر لیتی ہے، اگر اس کو نہ ہلایا جائے تو اس میں احتمال ہے کہ وہ جگہ خشک رہ جائے۔ تو ابن سیرین جو تھے وہ اپنی انگوٹھی کی جگہ کو خاص طور پہ دھویا کرتے تھے جب بھی وضو کرتے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس کو ہلا لیا کرتے تھے، کیونکہ ہلانے سے بھی پانی پہنچ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اتار کے رکھی جائے اور پھر ہاتھ دھوئے جائیں تو ہی دھل سکتے ہیں، نا، یہ دین میں آسانی ہے، انگوٹھی کی جگہ ہلا کے بھی وضو ہو سکتا ہے۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ، محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کو سنا، وکان یمر بنا، اور وہ ہمارے پاس سے گزرا کرتے تھے، والناس یتوضؤون، اور لوگ وضو کر رہے ہوتے، من المطہرتی، لوٹے سے، لوٹا کہہ سکتے ہیں، یا مطہرہ یعنی جس سے طہارت کی جائے، برتن سے۔ قالا، تو آپ فرماتے، اسبغ الوضوء، خوب پانی پہنچاؤ وضو میں۔ اسبغ، اسباغ کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح پانی پہنچانا۔ فإن ابا القاسم، ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، قال، کہ آپ نے فرمایا، ویل للآقاب من النار، یعنی وضو میں احتیاط برتا کرو، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، کیونکہ جو اعضاء دھونا فرض ہیں، اگر اس میں بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ سوال ہے کہ قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اعضاء وضو کی چمک سے پہچانے گے، کیا پہلی شریعتوں میں عبادت سے پہلے وضو لازم نہ تھا؟ نہیں، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاصیت ہے۔ پانی کے ضائع ہونے کے بارے میں سوال ہے کہ جب وضو وغیرہ کے لیے نلکا کھولتے ہیں تو گرم پانی دیر میں آتا ہے، اور تقریباً 1/4 بالٹی پانی ضائع ہوتا ہے۔ اگر اس پانی کو جمع کر کے رکھیں تو کیسے استعمال کریں؟ کیونکہ سردیوں میں تو گرم پانی ہی استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ پانی پودوں کو دیں تو دن میں 1 بار یا 2 بار دے سکتے ہیں، باقی پانی تو ضائع ہوگا۔ اگر ہو سکے تو اس کا حل بتائیں۔ حل یہ ہے کہ آپ اس میں سے پانی لینے کی بجائے ایک کیٹل لے لیں اور اسے گرم کر کے استعمال کر لیا کریں، سوائے اس کے کہ جب بہت مقدار میں آپ کو پانی چاہیے کپڑے دھونے کے لیے، نہانے کے لیے، پھر آپ وہ گیزر استعمال کریں۔ ہم نے اپنی سہولت کے لیے بہت سی چیزوں میں اسراف شروع کر دیا ہے، پھر ہم میں سے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ تنخواہ میں برکت نہیں ہے، پیسے پورے نہیں ہوتے، تو یہ انہی باتوں کی وجہ سے ہے۔ جمعہ کے وقت جو دعا بتائے گی، کیا وہ صرف مرد پڑھے گا یا عورت بھی؟ اس میں آتے الفاظ اللہم جنبنا، تو نا کا صیغہ ہم کے لیے ہے، دونوں ہی پڑھیں گے۔
قبلے کی طرف منہ کر کے ٹوائلٹ میں جانے کی حرج نہیں، شرط یہ کہ آگے آڑ یا دیوار ہو، مگر جب ہم نماز ادا کرتے تو ہمارا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور آگے دیوار یا آڑ بھی ہوتی ہے، اس کی وضاحت کر دیجئے۔ نیز قبلے کی طرف پاؤں کر کے سونا گناہ ہے یا نہیں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ دین کے جو احکامات ہیں وہ عقل پر مبنی نہیں ہیں کہ ایک کام میں اگر آپ کو اجازت ہے اور دوسرے میں نہیں تو کیوں نہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں نماز کے لیے ہمیں ہر حال میں قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس پر نص ہے، نص کا مطلب قرآن کی آیت ہے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی اس کی ڈائریکشن کو فالو کرو جہاں کہیں بھی ہو، یہ حکم ہے۔ لیکن حدیث میں باقی چیزوں کے لیے دونوں حکم واضح ہیں، اور اس کا وہ حکم نہیں ہے یعنی ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا جو نماز میں پڑھنے کا ہے۔ اس میں جو ہمیں کہا گیا کہ صحرا میں، کھلے میدان میں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک اوپن ایئر میں انسان کی محسوسات کچھ اور ہوتے ہیں، جب کمرے میں بند ہوتا ہے تو اس کو مشرق مغرب شمال جنوب کا عموماً احساس نہیں ہوتا، اور ویسے بھی ایک تنگی سے بچایا گیا کیونکہ تعمیر میں بہت سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، جبکہ کھلے میدان میں آپ کو اپنا منہ موڑنے میں کوئی ایسی مشکل نہیں۔ اور اصل چیز حکم ہے، شریعت میں اس کا حکم یوں ثابت ہے اور نماز کا حکم دوسری طرح ثابت ہے، اس لیے ان دونوں کاموں میں فرق ہے۔ اور پاؤں کر کے سونا جو ہے یہ تعظیماً منع ہے، حکماً منع نہیں، یعنی ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ آپ نہ کریں، کہیں بھی کسی قرآن پاک کی آیت یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نہیں دیکھیں گے، لیکن تعظیماً ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر بوقت ضرورت اگر کمرہ چھوٹا ہے یا ایسی جگہ ہے کہ جہاں کی سیٹنگ صرف اسی صورت میں ہوتی ہے کہ اس کی طرف پاؤں ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی کفر یا حرام کام کا ارتکاب نہیں ہوگا۔ کموڈ کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہوا کہ کموڈ سے جسم ٹچ کرتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کموڈ صاف ہو تو اس پہ جسم ٹچ کرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ جسٹ لائک اے سیٹ ہے، اگر اس کی سیٹ صاف ہے تو اس پہ بیٹھنے سے ناپاکی نہیں ہوتی۔ ناپاکی وہی ہے جو نظر آ رہی ہو یا ناپاکی جسے ہم کہہ سکتے ہوں۔ کموڈ خود تو کسی مٹیریل کا یعنی چونے گچ کا بنا ہوا ہے، وہ بذات خود نہ پاک ہے نہ ناپاک ہے۔ اس پہ اگر کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی ہے تو اسے دھو کے یا پونچھ کے آپ صاف کر کے پاک کر سکتے ہیں اور اطمینان سے بیٹھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بڑی ہی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں اور کموڈ پہ اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے اینٹوں پہ بیٹھا جاتا ہے، اور پاؤں اوپر چڑھا لیتے ہیں سیٹ پر، اور دوسرے آنے والوں کے لیے سیٹس گندی کر دیتے ہیں، اور اس سے وہ سیٹس ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔ ہے تو بڑی شرم کی بات، لیکن بہت دفعہ پبلک ٹوائلٹس میں خاص طور پر اور عام طور پر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے، پھر ہاں ہو کرتے ہیں جی حدیث میں یہ مسئلہ بھی آ گیا اور وہ بھی آ گیا۔ کیوں نہ آئے، وہ آپ لوگوں کو اخلاق ہی سکھانے کے لیے آئے اور تمیز دکھانے کے لیے، کیونکہ مسلمان سب سے زیادہ مہذب قوم ہوتے ہیں۔ اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی توجہ دلائی، کیونکہ خاص طور پر جن لوگوں سے آپ کا واسطہ تھا، گنوار قوم، ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھانا بھی ضرور تھی۔ لیکن 1400 سال بعد بھی ہم ویسے ہی جنگلی اور گنوار ہیں اور چیزوں کو اسی طرح مس یوز کرتے ہیں جیسے شاید وہ بھی نہ کرتے ہوں۔ تو ان ساری باتوں کا احساس کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی کیا تعریف بتائی کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو اذیت نہ ہو، تو ہم ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ کموڈ صاف نہیں کر کے نکلتے، اپنی غلاظت دوسرے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، یہ بھی انتہا درجے کی بد اخلاقی ہے۔ جو لوگ خصوصاً دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہوں، انہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا انتہا درجے کا احساس کرنا چاہیے۔ طہارت تو ایمان کا آدھا حصہ ہے، اگر طہارت ہی کا سبق نہیں سیکھا، یہ طہارت ہی زندگی میں نہیں آئی اور صفائی کا ہی احساس زندگی میں نہیں آیا، تو کیا پڑھا ہم نے؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کے بارے میں یہ کہ انہوں نے حضرت سودا کو دیکھ کے جس طرح پکارا راستہ چلتے ہوئے، کیا ایک ایمان اور تقوی والا شخص ایسا کام کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت سودا ان کی رشتہ دار بھی تھیں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے راستے میں چلتے ہوئے کسی مرد کو اپنی بہن نظر آ جائے یا اپنی کوئی خالہ نظر آ جائے تو وہ ان سے کہے میں نے پہچان لیا ہے تجھے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو ایک اپنے رشتہ دار کوئی مرد راستہ گزرتے وقت ایسا پوچھ سکتا ہے اور اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک سوال یہ ہے کہ حجاب کے جو رولز ہیں کیا یہ ڈائریکٹلی حضرت عمر کے کنسرن کی وجہ سے اترے ہیں؟ نہیں، وہ ایک فوری سبب بن گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کسی کی خاطر نہیں اتارا، اور عورتوں کے لیے یہ حکم جو ہے یہ صرف حضرت عمر کی وجہ سے نہیں اترا، یہ تو اسلام کے نظام عفت و عصمت کا ایک حصہ تھا جسے بہرحال اترنا تھا، اور حضرت عمر کی یہ پہلی مرتبہ خواہش نہیں تھی، وہ بہت دفعہ کر چکے تھے، لیکن اس دفعہ شاید ان کی خواہش میں زیادہ شدت تھی تو اس لیے فوری طور پر عمل درآمد ہو گیا، ورنہ یہ ہے کہ حضرت عمر تو جب سے مسلمان ہوئے تھے تو وہ یہی چاہتے تھے، لیکن اس میں بھی بہت سا عرصہ لگ گیا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت سودا کی ہائٹ کے باوجود ان کو ویل کا کیا فائدہ ہوا ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پردے کے احکامات آتے ہیں تو وہاں پر یہ آتا ہے کہ الا ما ظہر منہا،
سورۃ النور کی جو آیت ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں، زینت چھپا کے رکھیں مگر جو اس میں سے خود ظاہر ہو جائے. اور اس کی مثال کے طور پہ مفسرین کہتے ہیں جیسے کسی کا قد ہے تو حجاب سے وہ تو نہیں چھپ سکتا، وہ تو ظاہر ہوگا ہی، لیکن یہ ہے کہ باقی علامات جو ہیں جس سے ایک عورت کا حسن واضح ہوتا ہے اس کو چھپانا اصل میں تو مقصود ہے تاکہ وہ دوسروں کے لیے آزمائش کا سبب نہ بنے. اگر بیت الخلاء میں جاتے وقت خواتین سر پر دوپٹہ نہ لیں کہ وہ کہیں نیچے نہ لگ جائے تو اس کا کوئی گناہ ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی گناہ نہیں، یا ضرور سر پر دوپٹہ لے کر جانا چاہیے، کیونکہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ اگر سر نہ ڈھانکا ہوا تو اس کا گناہ ہوتا ہے. سنی سنائی باتوں پہ نہیں عمل کرتے. اسی طرح حدیث 145 میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے وہ طریقہ تھا کہ آپ مٹی کے ڈھیلوں سے بھی طہارت کر لیا کرتے تھے. اگر کوئی شخص مٹی کے ڈھیلے استعمال نہیں کرتا اور آج کے دور میں صرف ٹیشو پیپر استعمال کرتا ہے تو کیا وہ پاک نہیں ہوتا؟ اس میں فرق یہ ہے کہ ایک کاغذ ہے اور دوسرا مٹی، اور دونوں کی تاثیر میں فرق ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے پانی پاک کرنے والا ہے، لیکن کتے کے جوٹے کو آپ نے کیا فرمایا کہ پانی کے ساتھ ساتھ کس سے پاک کرو؟ مٹی سے. تو مٹی کے جو اثرات ہوتے ہیں اور صفائی کے لیے خاص طور پر اس کے بعد کی جو فیلنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہے بنسبت ٹیشو پیپر کے. اگرچہ ضرورت کے وقت صرف ٹیشو پیپر بھی کافی ہو سکتا ہے، لیکن پانی سے دھونا جو ہے وہ پسندیدہ ہے. قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے کہ بستی قباء والوں کی تعریف قرآن پاک میں بیان کی گئی. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، وہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک ہونے والوں سے محبت رکھتا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اہل قباء سے پوچھا کہ تمہارے طہارت کا کیا طریقہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف فرمائی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو پانی کا استعمال کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ پانی کا استعمال جو ہے وہ جیسے آپ ایک حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ کہ والماء انقا، کہ پانی جو ہے وہ سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے. لیکن مٹی بھی کچھ کم نہیں، مٹی کی اپنا ایک اثر ہے. صرف ٹشو سے اگر مسلسل طور پر صفائی کی جائے تو اس میں جو پیشاب وغیرہ ہے وہ پوری طرح جسم سے اترتا نہیں ہے، اور ایک لمبے عرصے تک اگر ایسا کام کیا جائے تو جسم میں اسمیل پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے. اعضائے وضو کو 1، 2 یا 3 بار دھونا چاہیے. کیا یہ ضروری ہے کہ تمام اعضائے وضو کو ایک ہی عدد کے مطابق دھونا چاہیے؟ یہ ضروری نہیں ہے. جیسے مسح کا تو صرف ایک ہی دفعہ کا حکم ہے، ایک سے زیادہ دفعہ کرنا ہی نہیں چاہیے. باقی اعضاء 2 دفعہ بھی ہیں، 3 دفعہ بھی، بعض 2 دفعہ، بعض 3 دفعہ بھی دھوئے گئے. اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے کہ ایک اس 2 دفعہ دھو لیا اور دوسرا 3 دفعہ، جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ترتیب رکھنی چاہیے، لیکن اگر ترتیب نہ رہے تو بھی وضو ہو جاتا ہے. پھر اگلا ہے سوال، وضو کے بارے میں حکم ہے کہ 3 سے زیادہ دفعہ نہ دھویا جائے وہ کوئی عضو، یہ اسراف ہے. تو اگر کلی کے بارے میں محسوس ہو کہ ایک دفعہ میں صحیح طرح نہ ہوئی تو دوبارہ کر سکتے ہیں. جی 3 دفعہ تو کر ہی سکتے ہیں، 3 سے زیادہ دفعہ نہیں کرنا چاہیے. وضو کے دوران اعضاء کو 3 بار دھونے سے یہ خیال ہو کہ شاید کوئی عضو ٹھیک طرح سے نہیں دھلا تو کیا چوتھی مرتبہ دھویا جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعدی ظلم، 3 سے آگے جو بڑھا اس نے ظلم کیا. جس کا 3 دفعہ میں نہیں دھلا اس کا چوتھی دفعہ میں نہیں دھلے گا. یہ اصل میں وہم ہوتا ہے جس کا تدارک ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کرے اور 3 دفعہ سے ہی اپنے آپ کو کوشش کرے کہ صحیح طرح دھو لے. لیکن مثال کے طور پر اگر چوتھی دفعہ میں نہیں دھلا تو نہ دھلنے سے مراد یہی ہوگی کہ کونی خشک رہ گئی ہے یا ایڑی خشک رہ گئی ہے تو پھر گیلے ہاتھ سے اس جگہ کو دوبارہ رب کر دے، پورا پھر دھونے نہ بیٹھ جائے. اس سے بعض اوقات یہ کہ دوسروں کو بھی بڑی اذیت ہوتی ہے، خصوصاً جہاں رش ہوتا ہے تو اس میں کچھ لوگ بہت دیر لگاتے ہیں باتھ روم میں، بہت دیر لگاتے ہیں وضو کرنے میں اور بہت وہم کا شکار رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں دوسرے لوگ اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو ایک شیطان ولہان نام کا اس پر مسلط ہوتا ہے اور وہ اس کے وضو میں خلل اندازی کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بار بار دھوتا چلا جاتا ہے. اور ایک نفسیاتی بیماری بھی ہے کہ جس میں بار بار ہاتھوں کو دھونے کا مرض لگ جاتا ہے انسان کو. تو ایسی صورت میں بس 3 دفعہ کے بعد دھلا یا نہیں دھلا وہیں پر سٹاپ کر دے. اسی طرح یہ ہے وضو کے بعد میں جتنی بھی احادیث بخاری میں پڑھی ان میں سے کوئی ایسی نہیں جس میں حضور نے کلی نہ کی ہو. اور پھر یہ کہ آپ کا قول عمل تقریر یہ ہمارے لیے حجت ہے، دیگر کسی شخص کا قول عمل یا تقریر حجت نہیں بن سکتی. تو پھر یہ کہنا کہ کلی کے بغیر نماز ہو جاتی کہاں تک درست ہے، جبکہ نماز اسی وقت درست ہوگی جب وضو مکمل درست ہوگا. اس میں فرض اور سنت اور مستحب کے درجات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سا کام جو ہے وہ ہر صورت میں کرنا ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں، اس پہ کسی صورت کمپرومائز کیا ہی نہیں جا سکتا، اور کون سا ایسا ہے کہ جس کا جان بوجھ کے چھوڑ دینا جو ہے وہ قابل مواخذہ ہے، اور کون سا کام ایسا ہے کہ جو ہمیں کر لینا بہتر ہے اور نہ کرنے میں گناہ کوئی نہیں.
اور کون سا کام ایسا ہے کہ جس کا کرنا بھی کوئی بہت ثواب کا کام نہیں لیکن بہتر ہے، افضل ہے، مستحب، پسندیدہ ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں فرض میں آ جاتی ہیں۔ اب فرض میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر جو قرآن پاک کی نص سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے، مثلا وضو کے جو ارکان ہیں، ہاتھوں کا دھونا، منہ کا دھونا، پاؤں کا دھونا، مسح کرنا، یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ فرض ہیں، اس میں آپ بالکل کوئی کوتاہی نہیں کر سکتے۔ لیکن کلی کرنا جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، بغیر عذر کے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ لیکن اگر پانی کم ہے، یا میں نے اس صورت میں بتایا تھا کہ اگر میلا پانی ہے اور آپ کلی کرنے سے کترا رہے ہیں تو شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں کیا، ورنہ جہاں مسح فرض کیا تو وہاں کلی بھی فرض کر دی جاتی۔ تو یہ دین میں جو تھوڑی سی سٹیجز رکھی ہیں یہ لوگوں کی سہولت کے لیے اور لوگوں کے پھر اعمال میں بھی دیکھنے کے لیے کہ کون صرف فرض پر ہی قناعت کرتا ہے اور کون سنت اور نفل اور اس خیر میں اور آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ پڑھتے ہیں تو کوئی شخص پرائمری پڑھ کے چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اس سے آگے اور کوئی اس سے آگے، یہ کسی بھی کام میں آپ دیکھیں کہ درجات ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی درجات ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ انسانوں کی مشقت اور معذوری کو دیکھ کر بہت سے احکامات کو تھوڑا درجہ بندی کی گئی ہے، اور یہ بھی ہمیں سنت ہی سے پتہ چلتا ہے کہ کس کو مسنون سمجھیں اور کس کو فرض سمجھیں۔ وضو کے بعد میں آپ نے بتایا کہ راجح رائے یہ ہے کہ اگر پانی مٹی ملا ہو تو وضو کرتے ہوئے کلی نہ بھی کیجئے تو وضو ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ راجح رائے سے کیا مراد ہے؟ وہ رائے جس کے پیچھے زیادہ سالڈ دلیل ہو یا جسے زیادہ تر علماء درست مانتے ہو؟ راجح، پریفرڈ، افضل رائے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کے پیچھے دلیل سالڈ ہو۔ اسلام ہجوم کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ دلیل کس کی سالڈ ہے۔ اگر وہ ایک شخص کی ہے تو اس کی مان لی جاتی ہے اور باقی کی چھوڑ دی جاتی ہے، وہاں سر تولے جاتے ہیں، گنے نہیں جاتے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باب غسل الرجلین فی النعلین، باب دھونا پاؤں کا جوتوں کے اندر ہی، مثلا چپل پہنی، نال کہتے ہیں چپل کو جس کے تلوے ہوں اور اوپر ہلکے سے سٹریپس ہوں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عموماً گھروں میں چپل پہنے جاتے ہیں، اور اگر کسی نے چپل پہنا ہوا اور وہ اتارتا نہیں ہے اور پاؤں کو آگے کر کے ویسے ہی دھو لیتا ہے تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ کیا اس سے وضو ہو جائے گا؟ ولا یمسح علی النعلین، اور نہیں وہ مسح کرتا نالین پر، یعنی مسح نہیں کرتا نالین کو، یعنی اچھی طرح ملتا نہیں۔ یعنی مراد اس سے کون سی چپل ہے؟ جس میں صرف تلا ہوتا ہے۔ یعنی کیا وضو کے لیے شرط ہے کہ سارے جوتے اتارے ہی جائیں؟ یا کبھی مثال کے طور پہ کئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں آپ جوتے اتاریں تو جوتے چوری بھی ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا جوتا پہن کے وضو ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اتنی سختی کرتے ہیں کہ جوتا اتار کے ہی وضو کریں، جوتے سمیت وضو نہیں کرنا چاہیے، یہ وضو کے لیے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اب اس کی ہم دلیل دیکھیں گے کہ کیا اس میں ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رايتك تصنع اربعا۔ ابن جریج جو ہیں یہ عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں، جو حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، یا ابا عبد الرحمن، ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن۔ رأیتک، میں دیکھتا ہوں تجھ کو، تصنع اربعا، کہ تم 4 کام کرتے ہو، 4 چیزیں میں تمہارے اندر دیکھتا ہوں۔ لم ارا احدا من اصحابک، نہیں میں نے دیکھا تیرے ساتھیوں میں سے کسی کو، یصنعھا، کہ وہ ان کو کرتا ہو۔ قال وما ہی یا ابن جریج، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابن جریج وہ کیا ہیں؟ قال رأیتک، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تجھ کو، لا تمس من الارکان، کہ نہیں تم چھوتے کونوں میں سے، الا الیمانیین، مگر 2 کونوں کو۔ یعنی جب آپ طواف کرتے ہیں تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ صرف 2 کونوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کعبہ شریف کے 4 کونوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یمانیین، یہ یمن کی طرف ہے، رکن یمانی جس کو بولتے ہیں، حجر اسود کے پچھلی طرف جو ہے، اور دوسرا حجر اسود والی جگہ۔ یمانیین سے کیا مراد ہے؟ رکن یمانی اور حجر اسود۔ ورأیتک، اور میں نے دیکھا تجھ کو، ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تجھ کو، کس کو؟ عبداللہ بن عمر کو، تلبس النعال السبتیۃ، کہ تم سبتی جوتی پہنتے ہو۔ نعال جوتا، چپل، السبتیہ، سبتیہ کہتے ہیں چمڑے کی ایسی جوتی جس چمڑے پہ بال نہ ہو، یعنی پلین چمڑے کی، اس جوتی کو کہتے ہیں جسے گائے کی کھال کو رنگ کے بنائی جاتی تھی لیکن اس پہ بال نہیں ہوتے تھے، پلین چمڑا، یعنی لیدر شوز۔
لیکن بند نہیں چپل کی طرح کے اسٹریپس والے. ورأیتک اور میں نے دیکھا تجھ کو تصبغ بالصفرۃ کہ تم رنگتے ہو زردی کے ساتھ، یعنی زرد رنگ سے رنگتے ہو. کیا رنگتے ہو؟ بال یا کپڑے. ورأیتک اور میں دیکھتا ہوں تجھ کو اذا کنت بمکہ کہ جب تم مکہ میں ہوتے ہو احل الناس لوگ احرام باندھ لیتے ہیں اذا رأوا الہلال جب وہ ہلال دیکھتے ہیں، یعنی پہلی رات کا ذوالحج کا چاند. ولم تحل انت اور نہیں تو احرام پہنتا حتی کانا یوم الترویہ یہاں تک کہ یوم الترویہ آ جائے. یوم الترویہ 8 ذوالحج کو کہتے ہیں. اس کو یوم الترویہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں لوگ اپنے جانوروں کو پانی وغیرہ پلا کر تیار کیا کرتے تھے حج پر جانے کے لیے. قال عبداللہ بن عمر جواب دیتے ہیں کہ میں یہ 4 کام کیوں کرتا ہوں. اما الارکان جہاں تک کونوں کا تعلق ہے فإنی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یمسو کہ وہ چھوتے تھے الا الیمانیین مگر یہی 2 کونے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے حج میں یا عمرے میں صرف انہی 2 کونوں کو ہاتھ لگاتے دیکھا، تو اس لیے میں بھی صرف ان کو ہی ہاتھ لگاتا ہوں. اور یہ اتباع کی مثال ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت ہو کیا کرو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. تو کہا یہ جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے اتباع میں بہت آگے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے. وَأَمَّا النِّعَالُ السَّبْتِيَّةُ اور جہاں تک سبتی نعال کا تعلق ہے، جوتوں کا تعلق ہے، فَإِنِّي رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَلْبَسُ النَّعْلَ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی جوتا پہنا تھا. الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ کہ جس میں بال نہیں ہوتے تھے. وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا اور اس میں وہ وضو بھی کر لیا کرتے تھے. اب صرف یہ جو 2 لفظ ہیں ان کی خاطر امام بخاری اس باب میں یہ حدیث لے آئے ہیں. اتنی لمبی حدیث صرف ان 2 لفظوں کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کے اندر ہی وضو کر لیا کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چپل وغیرہ پہنے ہوئے اگر پانی اوپر سے ڈال لیا جائے اور پانی پاؤں کو اچھی طرح چھو جائے اور پاؤں دھل جائیں تو اس کی اجازت ہے. کیونکہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جو کیچڑ والی ہوتی ہیں، آپ کو وہاں پاؤں دھونے کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر آپ جوتا اتار کے پیچھے رکھ دیں اور کیچڑ پہ کھڑے ہو کے پانی سے دھوئیں اپنے پاؤں اور پھر کیچڑ والے پاؤں پھر جوتے میں پہن لیں تو عقل مندی تو نہیں. لیکن انسان کہاں سے دلیل لائے؟ تو یہ سنت موجود ہے. فإنی احب ان البسها تو میں پسند کرتا ہوں، مجھے محبت ہے کہ میں ایسے ہی جوتے پہنوں. حالانکہ یہ نہ کوئی فرض تھا، نہ سنت تھا، نہ نفل تھا، صرف آپ کی محبت کی خاطر آپ جیسے کام کرتے تھے. وَأَمَّا الصُّفْرَةُ اور جہاں تک زردی کا تعلق ہے فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یصبغ بها کہ وہ رنگتے تھے اس کے ساتھ. فإنی احب ان اصبغ بها تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں بھی اسی کے ساتھ رنگ دوں. وَأَمَّا الْإِحْلَالُ اور جہاں تک احرام پہننے کا تعلق ہے فإنی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یحلو کہ آپ احرام باندھتے حتی تنبعث به راحلته یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی آپ کو لے کے اٹھ جاتی، چل پڑتی. تنبعث انبعاث ہوتا ہے اٹھنا، یعنی اونٹنی پہ سوار ہو جاتے تھے اور اونٹنی منا کی طرف چل دیتی تھی تو رستے میں احرام پہننے سے مراد یہ احرام کی نیت کرتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہم کو کہ اگر کوئی شخص مکہ جا رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے، جیسے خواتین ہیں آپ، تو گھر میں آپ اپنا پورا ڈریس وہ پہن لیتی ہیں جس میں آپ کو عمرہ کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈریس پہنتے ہی آپ نے احرام کی نیت کر لی. اسی ڈریس میں آپ ایئرپورٹ جا سکتے ہیں، آپ اسی ڈریس میں جہاز پہ بیٹھ سکتے ہیں اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو حلال حالت میں انسان کر سکتا ہے. جو ہی میقات آئے، اعلان ہو، تو اس وقت کیا کرے انسان؟ نیت کر لے اور اس وقت لبیک پڑھنا شروع کر دی. احلال کا مطلب ہے بلند آواز سے لبیک پڑھنا. تحلیل جو ہے یہ لبیک اللہم لبیک کو کہتے ہیں. آپ لبیک کب کہنا شروع کرتے ہیں؟ جب کیا ہوتا ہے؟ اونٹنی اٹھ جاتی ہے. تو اسی طرح جب جہاز اٹھ جائے، چلتا رہے، تو میقات پہ جا کے لبیک کہہ سکتا ہے انسان. اب دیکھیں ہمارے ہاں بہت سے لوگ جن کو علم نہیں ہوتا گھر سے ہی احرام پہن کے چل پڑتے ہیں. ایئرپورٹ جاتے ہیں، 10 گھنٹے فلائٹیں لیٹ ہوتی ہیں. وہاں پھر وہ پریشان ہوتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں احرام پہن کے انسان بت بن جائے صرف اور کوئی کام نہ کرے. حالانکہ احرام سوائے چند ممنوع چیزوں کے، جس کا ذکر کتاب الحج میں آ جائے گا، نہیں روکتا اور باقی کاموں سے روزمرہ زندگی کے. تو
تو ایسی صورت میں اگر انسان کو یہ ہو کہ مشقت ہو جائے گی مجھ پر احرام کی، تو خواہ اس نے کپڑے پہن بھی لیے ہوں گھر سے، نیت نہ کرے۔ نیت کہاں کرے؟ جب میقات آ جائے، سہولت کے لیے۔ تو عبداللہ بن عمر کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب اونٹنی چل پڑتی تو پھر آپ احرام پہنتے۔ یہاں پر یہ جو رنگنے کی بات ہے نا، یہ تھوڑی سی ذرا قابل غور ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامہ کو زرد رنگ سے رنگا، اور رنگنے کے لیے آپ ورس اور زعفران لگاتے تھے۔ ورس ایک ایسی بوٹی ہے جس کو ابالیں تو پیلا رنگ آتا ہے، اور زعفران خوشبودار چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنے امامہ کو یا لباس کو اس رنگ میں رنگا۔ پھر اسی طرح حضرت ام المومنین ام سلمہ نے کچھ بال ایک مرتبہ دکھائے جو سرخ رنگ کے تھے، یعنی رنگے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں۔ لیکن حضرت انس یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو نہیں رنگا کرتے تھے، خضاب نہیں لگاتے تھے۔ یہ کنٹراڈکشن ہوگی، ایک حدیث کچھ کہہ رہی ہے، دوسری کچھ۔ ام سلمہ آپ کی وائف ہیں، انس جو ہیں وہ بیٹے کی طرح ہیں، 10 سال کی عمر میں آپ کے پاس آ گئے تھے، تو دونوں ہی جھوٹے نہیں تھے، تو یہ کیا کنٹراڈکشن ہے؟ حضرت ام سلمہ نے ہو سکتا ہے کہ ان بالوں کے اترنے کے بعد، یعنی کچھ بال آپ کے چند ایک سفید بھی تھے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس پر خوشبو لگائی ہے جس کی وجہ سے وہ رنگ بعد میں آ گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک آدھ مرتبہ خضاب لگایا ہو۔ پھر اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت انس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود لگاتے ہوئے نہ دیکھا ہو، تو وہ صرف یہ بتاتے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی لگایا۔ مثلا آپ میں سے بہت سے لوگ جیسے گھر میں مہندی یا بال رنگتے ہیں، تو ضروری تو نہیں کہ آپ سب کو بلا کے کہ آؤ دیکھو میں رنگ رہا ہوں اپنے بالوں کو، یعنی یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جو انسان عموماً سب کے سامنے نہیں کرتا۔ اس لیے حضرت انس کا کہنا کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا خضاب لگاتے ہوئے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور اس سے دلیل کیا ملتی ہے کہ بالوں کو رنگ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات یہ کہ بالوں کو بھی رنگا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ نیچرل کلرز ہوں، پنک نہیں بنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد کے لیے سفید کے علاوہ دوسرے رنگ کا کپڑا بھی پہننا جائز ہے، لیکن عورتوں سے مشابہت والے یا وہ خاص کلر جو صرف عورتیں پہنتی ہیں وہ نہ پہنے جائیں۔ یعنی کچھ کلرز تو کامن ہیں مردوں اور عورتوں کے درمیان، اور کچھ ایسے ہیں جو عورتوں سے مخصوص ہیں۔ اب وہ کون سے ہیں؟ اب وہ گن کے تو نہیں بتائے جا سکتے، سب کو پتہ ہی ہے کہ عورتوں کے مخصوص کلرز کیا ہیں جو مردوں کو نہیں پہننے ہوتے، اور یہ ہر معاشرے اور کلچر کے اعتبار سے بھی ان میں فرق ہو سکتا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں مرد سرخ لباس نہیں پہن سکتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سرخ حلہ جو ہے وہ پہنا۔ اور عورتوں جیسے رنگ پہننے سے منع کیوں کیا گیا؟ کہ عورتوں کی مشابہت نہ ہو۔ باب التیمم فی الوضوء والغسل، وضو اور غسل میں دائیں طرف سے شروع کرنا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہن، حضرت ام عطیہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ کب فرمایا؟ فی غسل ابنتہ، آپ کی بیٹی کو غسل دیتے وقت، ابدأن بمیامنہا، کہ اس کو دائیں طرف سے غسل دینا شروع کرنا۔ یعنی مردے کو جب غسل دیا جائے تو کہاں سے شروع کیا جائے؟ یہ انسان خود، یعنی جیسے جسم پہ صابن ہی لگانا ہے۔ اب یہ نہیں کہ یہ فرض ہے، یہ چیز یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ اپنا سب کام دائیں طرف سے شروع کرتا ہے۔ تو اسی طرح مردے کو غسل دیتے وقت دونوں طرف سے شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن احسن اور باعث فضیلت کیا ہے کہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ وَمَوَادِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا، اور سب سے پہلے کیا کیا جائے؟ وضو کے آزاد ہوئے جائیں، یعنی مردے کو غسل دیتے وقت سب سے پہلے وضو کروایا جائے اور دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث بن سليم قال سمعت ابي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آتا تھا التیمن، دائیں ہاتھ سے شروع کرنا، فی تنعلہ، اپنے جوتے میں، یعنی دائیں طرف سے جوتا پہننا شروع کرتے، وترجلہ، اور کنگھی کرنا۔ کنگھی بھی آپ کہاں سے شروع کرتے؟ یعنی رائٹ ہینڈ سے، رائٹ سائڈ سے۔ وطہورہ، اور اپنے آپ کو پاک کرنا، یعنی نہاتے وقت۔ وفی شأنہ کلہ، اور اپنے تمام کاموں میں، الا یہ کہ جن کو آپ نے بائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم دیا، اور وہ نجاسات وغیرہ جیسے ناک صاف کرنا یا استنجا وغیرہ۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کس قدر صفائی ستھرائی اور نظافت، ان تمام چیزوں کی کتنی کیئر کرتا ہے اور کتنا حکم دیتا ہے۔ باب التماس الوضوء، تلاش کرنا، التماس تلاش کرنا، الوضوء وضو کا پانی۔ اذا حانت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جائے، یعنی جب نماز کا وقت آ جائے اس وقت وضو کا پانی تلاش کرنا شروع کرے انسان، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ وقالت عائشہ حضرت الصبح،
صبح حاضر ہوئی یعنی صبح کا وقت آ گیا. فلتمس الماء پانی تلاش کیا گیا. فلم یوجد تو نہ پایا گیا. فنزل التیمم تو تیمم کا حکم نازل ہو گیا. آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ سو کر اٹھے ہیں اور ٹینکی کا پانی ختم ہو چکا ہے, اور صرف ٹینکی کا نہیں ٹینک کا بھی ختم ہو چکا ہے, اور گھر میں کوئی پانی نہیں ہے, اور اس وقت آپ کہیں اور آس پاس ایسی جگہ نہیں جہاں سے پانی لا سکیں, تو اس میں اپنے آپ کو ملامت نہ کریں کہ میں رات چیک کر کے سوتی اور پھر ایسا ہوتا اور ویسا ہوتا. بس جو ہو گیا سو ہو گیا. یہاں گنجائش یہ نکلتی ہے کہ نماز کا وقت آئے تو پانی تلاش کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحان وقت آ گیا تھا. حین تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں صلاة العصر عصر کا وقت, عصر کی نماز کا وقت آ گیا. فالتمس الناس الوضوء لوگوں نے پانی ڈھونڈنا شروع کیا. فلم یجدوا تو انہوں نے نہ پایا. فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء تو لایا گیا آپ کے پاس وضو کا پانی. فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی ذالک الاناء اس برتن میں یدہ اپنا ہاتھ, یعنی تھوڑا سا کہیں سے پانی ملا آپ کے پاس لایا گیا, آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا. وامر الناس ان یتوضؤوا منہ اور حکم دیا لوگوں کو کہ اس سے وضو کرتے جائیں. قال فرأیت الماء راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پانی ینبع نکل رہا ہے, پھوٹ رہا ہے, من تحت اصابعہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے, جیسے چشمہ پھوٹ رہا ہو. حتی تودؤ من عند آخرہم یہاں تک کہ ان کے آخری انسان نے بھی وضو کر لیا. علامات نبوت میں یہ حدیث مزید تفصیل کے ساتھ آئے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. آپ کہیں بھلا یہ ہم تو نہیں مانتے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پانی میں ہاتھ رکھیں اور پانی بڑھتا چلا جائے. زمزم کو مانتے ہیں, وہ کیسے نکلا تھا. ایک نبی جو ابھی نبی نہیں بنا تھا, ابھی بچہ ہی تھا, حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کے ایڑیاں مارنے سے, تو اگر ان کے ایڑیاں مارنے سے پانی پھوٹ سکتا ہے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نبی تھے آپ سے یہ معجزہ صادر کیوں نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ کی نبوت کی علامات میں سے ہے کہ تھوڑے سے پانی میں آپ نے ہاتھ رکھے رکھا پانی بڑھتا رہا یہاں تک کہ سب نے وضو کر لیا. باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان باب پانی جس سے انسان کے بال دھوئے جائیں, کیا اسے ری یوز کیا جا سکتا ہے. یعنی اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ کیا بال پاک ہیں یا ناپاک ہیں. وکان عطا اور عطا جو تھے لا یرا به بأسا اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے. ان یتخذ منها الخیوط کہ بنا لی جائیں ان بالوں سے. خیوط خیط کی جمع ہے, خیط دھاگے کو کہتے ہیں, دھاگے. والحبال حبل کی جمع ہے, رسیاں. یعنی بالوں سے رسیاں اور دھاگے بنانے کو جائز سمجھتے تھے, یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے, استعمال کیا جا سکتا ہے ان کو, انسانوں کے ہوں یا جانوروں کے ہوں یا کسی بھی چیز کے. وسؤر الکلاب اور کتوں کا جھوٹا. وممرها فی المسجد اور ان کا مسجد میں گزرنا. یہ کس کی رائے ہے؟ عطا بن یسار کی. وقال الزہری اور زہری کا کہنا ہے اذا ولغ الکلب جب جھوٹا کر جائے یا منہ مار جائے کتا فی انائن کسی برتن میں لیس لہ وضوء غیرہ نہیں ہے اس کے لیے وضو کا پانی سوائے اس پانی کے یتوضأ بہ تو اسی سے وضو کر لے. آپ یہ نہ سمجھے کہ جو ہمارے ہاں بہت پانی کے انبار ہیں ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے شاید ان عورتوں کو خود کہیں راستے میں سفر کرتے ہوئے یا کسی فلم میں دیکھا ہوگا جو چند گھڑے اٹھائے ہوئے میلوں پہاڑی علاقے کو سفر کرتی. اب ایسے ہی اگر ایک عورت نے لا کے گھڑے رکھے ہیں اور ان کے گھر بھی کھلے ہوتے ہیں اور کوئی جانور گزرا جیسے کتا ہی گزرا اور اس نے منہ مار دیا تو وہ سارا پانی گرا سکتی ہے جو اتنی محنت سے اٹھا کے لائی ہو. ایسے لوگوں کی سہولت کے لیے کیا حکم ہے کہ اسے اگر وضو کرنا ہے تو اس جھوٹے پانی سے بھی وضو کر سکتی ہے, لیکن اگر اور پانی میسر ہے تو بلا وجہ آپ اس سے نہ کریں. یعنی بہت سی چیزیں ایسی جن کو بظاہر دیکھ کے آپ کو کراہت محسوس ہوگی تو یہ صرف دین کی وسعت کے لیے بیان ہوئی ہیں کہ دین میں اس کی اجازت ہے, اس کی گنجائش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں جس میں آپ نے فرمایا تھا بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلۃ کہ میں ایک ایسا دین دے کر بھیجا گیا ہوں. الحنیفیہ جو دین حنیف ہے اور جس میں یعنی توحید ہے, السمحہ جس میں بڑی خیر خواہی, سہلہ بڑی آسانی ہے. اور یہی اس کی آسانیاں ہیں کہ مشقت کے وقت, مشکل کے وقت, تکلیف کے وقت تھوڑے سے تھوڑے پانی میں بھی وضو کر لینا, پاک میسر نہیں تو ناپاک میں بھی وضو کر لینا جو ہے وہ جائز ہے. یعنی اس میں کیا ہے کہ اس پانی سے وضو کرنا بہتر ہے بنسبت تیمم کرنے کی.
وقال سفیان ثوری کہتے ہیں ھذا الفقہ بعینہ، کہ یہی سمجھ ہے، یقول اللہ تعالی، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، فلم تجدوا ماء، اگر تمہیں پانی نہ ملے فتیمموا، تو تم تیمم کر لو، وھذا ماء وفی النفس منہ شیء یتوضأ بہ ویتیمم، وھذا ماء، اور یہ ایک پانی ہے، یعنی کتے کا جوٹھا بھی جو ہے پانی ہی ہے، وفی النفس منہ شیء، اور اگر دل میں اس کی طرف سے کوئی ملال ہو تو کیا کرے، یتوضأ، وضو کر لے، ویتیمم، اور تیمم بھی کر لے، یعنی احتیاطاً دونوں چیزیں کر لے تاکہ اس کے دل کا ملال نکل جائے۔ یہ ایک دوسری رائے ہے۔ اب یہ رائے 2 3 یہ یہاں کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی حکم ثابت نہیں ہے، اس لیے پھر 2 3 کا ذکر آ گیا۔ حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا اسرائیل عن عاصم عن ابن سیرین قال قلت لعبیدة عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس۔ ابن سیرین عبیدہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال ہے، شعر، اصبناہ، پایا ہم نے اس کو، من قبل انس، حضرت انس کی طرف سے، یعنی وہ حضرت انس کے پاس تھا، ان سے ہم نے لے لیا، او من قبل اہل انس، یا انس کے گھر والوں سے لیا ہم نے، ظاہر حضرت انس کی چیزیں گھر والوں کی تھیں، اس لیے دونوں میں فرق نہیں۔ فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ عبیدہ نے، کیا کہا؟ لأن تكون عندي شعرة منه احب الی من الدنیا وما فیہا، کہ ہوتا میرے پاس ایک بال بھی ان میں سے تو زیادہ پیارا ہوتا مجھے وہ ساری دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایک بال مجھے مل جاتا تو میرے نزدیک وہ دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کے بہترین چیز تھی۔ تو محبت کی علامت ہے، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کے بعد ان چیزوں کو بھی سنبھالا، آپ کے لباس کو، آپ کے بالوں کو، آپ کی زندگی میں بھی آپ کی بڑی قدر کرتے تھے، لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان چیزوں کی ویلیو اور زیادہ بڑھ گئی، اور شوق بڑھ گیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کشمیر میں ایک حضرت بل ہے، یہ کوئی شخص نہیں ہے، یہ بل دراصل میں بال ہی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال دفن ہے، اور اس بال کے دفن ہونے کی وجہ سے، اب معلوم نہیں وہ روایت درست ہے یا نہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے مگر منسوب ضرور ہے اس جگہ سے، تو اس کی وجہ سے اس جگہ کا اتنا احترام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈین گورنمنٹ نے اس کو نقصان پہنچایا تو کتنا شور اٹھا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا ایک اظہار ہے، اور یہ محبت کو غلوب نہیں اور ناجائز نہیں، اور یہ کہنا کہ جی یہ کیا بال ہی لے کے بیٹھے رہو، عمل کرو، عمل اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اظہار محبت اپنی جگہ ہے۔ ہمیں ایسے خشک عمل کا حکم نہیں دیا گیا کہ جس میں ہم صرف اسٹریٹ فارورڈ 2 and 2 4 کر کے عمل کر لیں، نہیں، اس میں چاہت، محبت، احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں مشکل یہ 2 گروہ بن گئے، ایک نے صرف محبت پہ ہی تکیہ کر لیا کہ صرف محبت ہی کافی ہے، بالوں کا دیدار کر کے یا چوم کے یا اس جگہ کو سجدے کر کے سمجھا کہ ہمارا کام تمام ہو گیا۔ اس کے ری ایکشن میں دوسرا گروہ یہ کہ وہ ان ساری چیزوں کی نفی کر کے صرف اور صرف عمل کی باتیں کرنے لگا، جبکہ بہترین عمل ان دونوں چیزوں سے مل کر بنتا ہے کہ جس میں عمل کی بات بھی ہو لیکن محبت بھی ساتھ ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اور جیسا کہ وہ حدیث پیچھے باب حلاوت الایمان میں پڑھ چکے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس، حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوسری چیز سے زیادہ پیاری ہو جائے۔ وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ہر دوسری چیز سے بڑھ کے ان کا حکم مانے، حکم ماننا بھی اسی وقت آسان ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو یہاں بال سے محبت جو تھی دراصل آپ ہی سے محبت کا ایک حصہ تھی۔ حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سیرین عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سر منڈوایا، کان ابو طلحہ، تو ابو طلحہ جو تھے، اول من اخذ من شعرہ، سب سے پہلے تھے جنہوں نے آپ کے بال لیے، یعنی سب سے پہلے یہ کام ابو طلحہ نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ اگر بال رکھنا یا دیکھنا یا اس سے محبت کرنا ایک بدعت ہوتی ہے، ایک ناجائز کام ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ابو طلحہ سے کہتے کہ تم یہ بال مت اٹھاؤ، یہ غلوب نہیں ہے۔ اس وقت یہ باتیں پھر ناجائز ہو جاتی ہیں کہ جب صرف یہ کام انسان شروع کر دے اور عمل کا کچھ نہ کرے۔ باب اذا شرب الکلب فی اناء، باب جب پی جائے کتا کسی برتن میں تو پھر کیا اس کا حکم ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شرب الكلب، جب کتا پانی پی لے، فی اناء احدکم، تم میں سے کسی کے برتن میں، فلیغسلہ سبعا، چاہیے کہ 7 مرتبہ دھوئے اس کو، کیونکہ اس کا لعاب جو ہے ناپاک ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا کنٹراڈکشن، وہاں کہتے ہیں وضو کر لے، یہاں کہتے ہیں ناپاک ہے۔
یعنی اصل حکم تو یہی ہے کہ ناپاک ہے، وہاں صرف کس لیے اجازت ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ عموماً ہماری عورتیں بہانہ کرتی ہیں جی نماز نہیں پڑھنی اس لیے کہ کپڑے ناپاک ہیں. معلوم نہیں کس چیز سے ناپاک ہیں، لیکن یہاں تک حکم ہے کہ اگر پاک کپڑا ہے ہی نہیں کوئی تو ناپاک سے بھی پڑھ لو. مثلا سفر میں آپ کوئی ایسی وجہ ہو گئی نجاست کی تو اس میں یہ کہ نہیں ہے کچھ اور، اگر ہے تو چینج کر لو، نہیں ہے تو اس میں بھی پڑھ سکتے. یہاں تک حکم آتا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ اگر کسی کے کپڑے چوری ہو جائیں اور وہ برہنہ تھا، نہا رہا تھا اور نہا کے دیکھا کپڑے نہیں ہیں، نماز کا وقت آ گیا، نماز نہ چھوڑے، اس حال میں بھی نماز ادا کرے. یہاں تک حکم ہے، یعنی اس نماز کی اہمیت کا. یہ دو کنٹرڈکشن نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ ضرورت کے وقت ایسا پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل حکم کیا ہے کہ نجاست کتے کی 7 دفعہ، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا یہاں ذکر نہیں کہ 7ویں مرتبہ مٹی سے دھوئے. اچھا، اسی طرح یہ ہے ایک اور بات، یہ 7 مرتبہ دھونے کی ایک طبی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ کتے کے لعاب کے اندر ایسے جراثیم موجود ہوتے ہیں کہ جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. فرینچ میں ایک آرٹیکل چھپا تھا جس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے کتے سے لگنے والی بیماریوں کا ذکر کیا تھا. لیکن دوسری جگہ یہ آتا ہے کہ سور کا جو ہے جوٹھا وہ 3 مرتبہ سے پاک ہو جاتا ہے اگر سور کسی برتن میں منہ ڈال دے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 7 مرتبہ دھونا کتے کی نجاست کی وجہ سے نہیں ہے صرف، بلکہ اس میں خاص وہ جو اس کے اثرات ہیں ان کی وجہ سے ہے. اور جانوروں کا بھی تو لعاب ہوتا ہے، لیکن اس کے لعاب میں جو خاص تاثیر ہے کسی خاص بیماری کی، اس سے بچنے کے لیے کہا گیا. حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا کہ ایک شخص رأى کلبا اس نے دیکھا ایک کتے کو یأکل الثرى وہ تری کھا رہا ہے یعنی مٹی چاٹ رہا ہے، من العطش پیاس کے مارے. یہ سرا کا لفظ قرآن پاک میں بھی آتا ہے وما تحت الثرى گیلی مٹی کو کہتے سورۃ طٰہٰ. فأخذ الرجل خفه تو اس شخص نے موزہ اپنا اتارا جو چمڑے کا ہوگا، فجعل يغرف له به تو بھر لایا اس کو اس کتے کے لیے، یعنی نیچے اتر کے کنویں میں سے پانی بھر لایا. حتی ارواہ یہاں تک کہ اسے سیراب کر دیا، کس کو؟ کتے کو. فشکر اللہ له اللہ تعالیٰ نے قدردانی کی اس کے عمل کی. فادخلہ الجنہ اس شخص کو اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا. اس حدیث سے اب کیا حکم نکلتا ہے؟ وقال احمد بن شبیب، احمد بن شبیب کہتے ہیں حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن ابیہ قال كانت الكلاب تبول. حمزہ بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ کانت الکلاب تھے کتے تبول پیشاب کر دیا کرتے، وتقبل اور آتے، وتدبر اور جاتے یعنی گزرتے، فی المسجد مسجد نبوی میں، فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایسا کیوں ہوتا تھا؟ کیوں کتے آ جا رہے تھے؟ اس لیے کہ مسجد کا دروازہ نہیں ہوتا تھا، ایک چھپر ہی تو تھا، اس لیے اب کوئی پہرہ داری تو نہیں وہاں کر سکتا تھا کہ کوئی کتا یہاں سے گزر نہیں سکتا. لہٰذا جیسے کتے کسی بھی خالی جگہ سے گزر جاتے ہیں، جب لوگ نہیں ہوتے تو وہاں سے گزر جاتے تھے، اور بعض اوقات کیا کرتے تھے وہاں پیشاب بھی کر جاتے تھے. فلم یکونوا یرشون تو کتوں کے پیشاب کی جگہ پر وہ پانی نہیں چھڑکتے تھے. کیوں؟ اس چھڑکنے سے تو کیا ہوتا، کچی زمین تھی نیچے اور گندگی پھیل جاتی. اس لیے حکم کیا ہے کہ کچی زمین پر اگر کوئی نجاست ہو اور دھوپ اس پر پڑ جائے اور وہ خشک ہو جائے، کیونکہ دھوپ سے وہ غبار بن کے اڑ جاتی ہے چیز، جراثیم مر جاتے ہیں، تو وہ جگہ بغیر دھوئے بھی پاک ہو جاتی ہے، زمین جیسی. یہ نہیں کہ کپڑے آپ پیشاب والے دھوپ میں ڈال دیں بچوں کے کہ سوکھ کے پاک ہو جائیں گے، یہ حکم نہیں ہے. یہ زمین ہے کیونکہ زمین کی خاصیت مختلف ہے. فلم یکونوا یرشون شیئا من ذالک تو وہ کسی چیز سے ان کو دھویا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خشک ہو جاتی ہوگی جگہ تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کتا کہیں سے گزر جاتا ہے تو اس سے وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی، یعنی خاص طور پر جب تک کتا خشک ہوتا ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم جا رہے تھے رستے میں کتا ہم سے چھو کے گزر گیا تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے. خشک کتا ٹچ کرنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، یا کسی بستر پر سے گزر گئے یا کسی بھی چیز سے تو اس سے ناپاکی نہیں ہوتی. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن ابي الصفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اذا ارسلت كلبك المعلم اگر بھیجے تو چھوڑے تو اپنے کتے کو المعلم سکھائے ہوئے سدھائے ہوئے، فقتل پھر وہ جانور پکڑ لائے یعنی قتل کر لائے، شکار کر لائے. قتل کا معنی ہے شکار کرنا. فکل تو کھا لو، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے.
کہ سدھایا ہوا کتا جب شکار پکڑ کے لائے، اب کتا اٹھا کے لا رہا ہے مثلاً ایک خرگوش، تو اس کا حکم کیا ہے کہ وہ تم کھا سکتے ہو کتے کا پکڑا ہوا شکار۔ اس سے ثابت کیا کرنا مقصود ہے کہ کسی چیز کو کتا ٹچ کر دے تو وہ ناپاک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا لعاب جو ہے وہ اس کو نہ لگ جائے، اور لعاب ظاہر ہے کہ وہ منہ میں پکڑے گا اگر خرگوش کو، تو جس جگہ پہ لعاب لگا ہوا ہو یا دانت وغیرہ لگے ہو اس چیز کو اتنے حصے کو ریموو کر دیا جائے، اور باقی جانور جو ہے وہ پاک ہے۔ وَإِذَا أَكَلَ، ہاں اگر کتا اس میں سے خود کھا لے، فَلَا تَأْكُلْ، تو تم نہ کھانا، کیوں؟ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، کیونکہ کتے نے یہ تیرے لیے نہیں پکڑا، اپنے لیے پکڑا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ کتے نے شکار پکڑا، آدھا رستے میں کھایا، آدھا پکڑ کے آپ کے لیے لے آیا، تو ایسا نہیں کھا سکتے۔ ہاں اگر وہ صرف پکڑ کے لے آیا ہے تو وہ تمہارا ہے۔ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ، تو وہ کہتے ہیں صحابی کہ میں نے کہا کہ میں تو اپنے کتے کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑوں گا، لیکن جب وہ واپس آئے تو ایک اور کتا ساتھ چلا آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہو؟ اب یہ نہیں پتا کہ اس کتے نے پکڑا تھا یا دوسرے نے پکڑا تھا۔ قال فلا تاکل، تو ایسی صورت میں شک والی بات ہے، نہ کھاؤ۔ فانما سمیت، کیونکہ تم نے بسم اللہ پڑھی تھی، علی کلبک، صرف اپنے کتے پہ، ولم تسمی علی کلب آخر، اور دوسرے کتے پہ نہیں پڑھی تھی، معاملہ مشکوک ہو گیا، لہٰذا ایسا شکار نہیں کھا سکتے۔ وہ مشبہات کی مثال آپ نے مانگی تھی، یہ بھی اسی میں سے ہے کہ شبہ ہو گیا کہ یہ اپنے کتے کا پکڑا ہوا شکار ہے یا دوسرے کا۔ اور کتا جب شکار پکڑے تو جہاں اس کی رال لگی ہو یا جتنا حصہ اس کے دانت وغیرہ اس میں ہو تو اس کو ہٹا دینا کافی ہے، مراد اس سے یہ۔